ہاؤ ٹو مینیج ٹائم ان دا کرونا لاک ڈاؤن۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ کرونا کی وجہ سے تقریباً سارے کنٹری لاک ڈاؤن میں ہیں۔ تو دوستو، لاک ڈاؤن میں ٹائم کیسے گزاریں، ٹائم مینجمنٹ کیسے کریں، اپنے ٹائم کو ایکسپینسو کیسے بنائیں، یہ میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو دوستو، فرسٹ آف آل کہ یہ ایک چانس آپ کو ملا ہے ایک بیٹر ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو دوستو، اس ٹائم کو کوسٹلی بنائیں، قیمتی بنائیں، ضائع نہ کریں۔ ایسے کریں کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں، گھر کے کام کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو تو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کو سکھائیں، بچوں کے ساتھ ایک فرینکلی ماحول بنائیں، بچے سیکھیں۔ کیونکہ جب گھر والے، خاص کر کے جو پیرنٹس ہیں یا بگ برادرز ہوتے ہیں، وہ جب بچوں کو ایک فرینک ماحول دیتے ہیں یا ان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول رکھتے ہیں، تو وہ بچے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ ہر چیز غلط صحیح جو بھی ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مست شیئر کرتے ہیں۔ تو دوستو، ان دنوں کو یا اس ٹائم کو ضائع مت کریں، اسٹڈی کیجئے گا۔ اور کچھ بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ جائیں، گوگل سرچ کریں، دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کریں، دنیا کی ڈسکوری دیکھیں یا کوئی نالج حاصل کریں۔ اس ٹائم کو قیمتی بنائیں۔ گھر کے کاموں میں خاص کر کے جو سب سے بیسٹ جو ٹائم میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ اور کائنڈلی گھروں میں رہیں، اسٹے ایٹ ہوم، سیو اے لائف۔ میٹر یہ ہے کہ گھر میں اسٹے رہنے سے آپ کو نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مارکیٹ جائیں یا رش والی جگہ میں جائیں تو کسی قسم کی وبا آپ کو لگ جائے یا آپ سے کسی کو لگ جائے، کوئی بہانہ بن جائے۔ اس لیے دوستو، یہ لازمی ہے، اسٹے ایٹ ہوم، ریسٹ ایٹ ہوم، گھر کے کام کریں۔ یہ تو بڑے عرصے بعد آپ کو ایک چانس ملا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا، تو اس کو ایک معقول بنائیں، اچھے طریقے سے، پیار سے۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے۔ تو سنائیں دوستو، پاکستان میں کیسے حالات جا رہے ہیں؟ میں نے تو آج نیوز دیکھی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ جو وائرس ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک عذاب کہہ سکتے ہیں، ایک زوال کہہ سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی سزا کہہ سکتے ہیں۔ بیسکلی یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ پہلے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کشمیر میں کتنے دن کرفیو لگا، تو کتنا ظلم اور زیادتی ہوئی، انڈیا والوں نے کتنا غلط کیا۔ تو اقوام متحدہ نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا اس معاملے میں۔ سب نے اسپیچ سنی تھی، عمران خان بھی وہاں پہ گئے تھے، سب نے انسنی کو انسنی کر دیا تھا۔ تو اسی لیے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پہ کرفیو لگا دیا ہے کہ غلط کرو گے تو اس کا انجام غلط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے سپر پاور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ از دا بیسٹ سپر پاور۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا وائرس بھیجا، دنیا کے سائنٹسٹ ناکام، دنیا کی میزائل، ایٹم بم، ایٹمی پاور سب ناکام ہو گئے۔ تو یہ ہے دوستو، اللہ تعالیٰ سے کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آ جاؤ، لوٹ آ جاؤ۔ دیکھیں دوستو کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس میں انسان کو لذت ملتی ہے۔ تو انسان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے یا وہ کام کرنے میں خوش ہوتا ہے جو اس کو لذت دے، اس کو یعنی کہ چیز ملے۔ صحیح ہے؟ تو جب انسان کو غلط کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس لذت کے چکر میں، اس چیز کے چکر میں وہ اس میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اس دلدل سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اسی لیے دوستو، غلط کرو گے تو غلط ہوگا، اچھے کام کرو، آپ کو آؤٹ پٹ اچھا ملے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، ان کا بھی خیال رکھیے جن کا کوئی رکھنے والا نہیں ہے۔ شکریہ۔